مجھے ایک شہنشاہ نقوی کا کلپ بھیجا جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارا کوئی کام قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہوتا، ہم جو کرتے ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق کرتے ہیں، اور ماتم بھی ہم کرتے ہیں تو ماتم کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر کہا کہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی ماتم کا ثبوت موجود ہے، یہ پتہ نہیں یہ کتابیں کیوں نہیں پڑھتے۔ اور پھر ماتم کے ثبوت کے لیے اس نے دو کتابوں کے حوالے پیش کیے۔ ایک کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، یہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو 463 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ دوسرا حوالہ دیا اس نے الاصابہ فی تمجید الصحابہ کا، جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور 852 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو شہنشاہ نقوی نے یہ حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ الاستیاب کے اندر ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد کے اندر شہید کیے گئے اور ان کا مصلح کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے حوالے سے کہا کہ تم سب چھوڑ کر میرے چچا کا ماتم کرو۔ اور عورتوں نے جب آواز سنی جو اپنے اپنے شہداء کا ماتم کر رہی تھیں، تو وہ ساری جمع ہو کر سیدنا امیر حمزہ کا ماتم کرنے لگیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا ماتم کیا۔ اور اس نے کہا کہ ان کتابوں میں الاستیاب میں اور اصابہ میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی آئے اور فبکا بقاء عالیہ، بڑی اونچی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کیا۔ تو بکا یہ الفاظ بھی غلط بالکل پڑے۔ میں چیلنج کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ عبارت الاستیعاب یا الاصابہ میں سے جن دو کتابوں کا نام لیا کہیں سے ثابت کر دے۔ یہاں پر جو روایت ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے الاستیعاب کا یہ صفحہ نمبر 426 ہے، اور پہلی جلد ہے دارالکتب العلمیہ بیروت کی طبع شدہ۔ یہاں روایت یہ ہے کہ وَرَوَى عبداللہ ابن نمیر عن ابی حماد الحنفی عن عبداللہ ابن محمد ابن عقیل عن جابر ابن عبداللہ قال لما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمزة قتیلا بقى فلما رأى ما مسل به شاہقا، کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقتول دیکھا تو روئے، اور جس وقت یہ دیکھا کہ ان کا مصلح کر دیا گیا ہے، ناک بھی کاٹ دیا گیا ہے، کان بھی کاٹ دیے ہیں، آنکھیں نکال دی گئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسکیاں لینا شروع کر دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت پایہ ثبوت تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ اس کی سند میں یہ ابو حماد الحنفی جو ہے، ان کا نام ہے مفضل بن صدقہ بن سعید، امام ابو زرع رازی امام الجرح والتعدیل، وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ضعیف الحدیث ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہے۔ امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ لیس بثقۃ، یہ ہرگز قابل اعتماد راوی ہے ہی نہیں۔ دوسری علت اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن محمد بن عقیل جمہور ائمہ حدیث کے ہاں یہ بھی ضعیف اور کمزور راوی ہے۔ تو ایک وہ روایت جو پایہ ثبوت تک پہنچتی ہی نہیں، اس کو بنیاد بنا کر اہل سنت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ روایات ماتم کی ان کے مسلک میں بھی ہیں۔